ناظرین کرام، وہ پیارے اعمال جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں، وہ خوبصورت اور آسان عمل جن کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بن جائے، انہی اعمال میں سے ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چوں چراں، چونکہ چنانچہ کیے بغیر جو بندہ اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے دل کی نہیں سنتا، اپنے فیشن کی نہیں سنتا، اپنے دوستوں کی نہیں سنتا، اپنے معاشرے کی نہیں سنتا، بلکہ وہ کہتا ہے جب میرے اللہ کا فیصلہ ہے تو لہٰذا میں اپنی عقل کو نہیں پرکھوں گا، اپنی عقل پہ نہیں دیکھوں گا، اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت میں جانا انتہائی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں آیت مبارکہ نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے لوگوں کو ہم ایسے خوبصورت باغات میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، بہت بڑی کامیابی ہم اسے دیں گے، بہت بڑی کامیابی۔ میرے بھائیو، اس بڑی کامیابی سے محروم نہ ہوں، اس بڑی کامیابی کو اگنور نہ کریں۔ وہ بڑی کامیابی جنت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں 7280 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، سارے امتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا الا من ابا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب کون ایسا بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی، من اعطانی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری حدیث سننے کے بعد، جس نے میری بات سننے کے بعد اطاعت کر لی، وہ جنت کا مستحق، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جس نے میری بات سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد داڑھی اچھی نہیں لگتی، یہ بات عقل نہیں مانتی، یہ بات میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہ بات میرا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ بات تو میری برادری کو پسند نہیں ہے، جس نے یہ باتیں کی اور حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنے لیے حفظ جان بنا لیجیے۔ جیسے سانسیں ضروری ہیں، ایسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنا اور اپنے پیارے پیغمبر کا مطیع اور فرما بردار بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔